لیکن میں لاوارث نہیں جانا چاہتا، تو دے۔ انسانی عقلیں ان قوانین کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ انسان خود اقرار کرتا ہے میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہا، بیوی میں یہ صلاحیت ناپید ہو چکی، لیکن فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے کہ تجھ سے جب بھی مانگا ہے تو نے کبھی ناکام نہیں لوٹنے دیا۔ یارثنی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اللہ مجھے میرا وارث دے اور آل یعقوب کو بھی وارث دے۔ اور یاد رکھیے، ہوتی ہے ضرورت، فطرت ہے انسان کی، کوئی پیرانا سالی میں میرے لیے لاٹھی کا سہارا بنے، جب میری کمر جھک چکی ہو تو ہو جو میرے ساتھ میرا بازو پکڑ کے مجھے مسجد کی طرف لے کے جائے، جب میرے جسم کے اعضاء کمزور ہو جائیں تو کوئی اولاد ہو جو آگے بڑھ کے اپنا کندھا فراہم کرے۔ یہ ضرورتیں دنیا کی ہیں، لیکن واللہ ہے جناب زکریا علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اللہ جس دعوت کو لے کے میں کھڑا ہوں اسے آگے پہنچانے والا اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچانے والا پیدا کر دے۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیٹا عطا کیا، مانگا خود ہے، اپنی کمزوریوں کا، اپنی بے بساطی کا اقرار بھی ہے، اعتراف بھی ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگنے میں پورا یقین، اعتماد ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ ایسا بیٹا جس پہ تو راضی رہے، وہ تیری رضا کے کام کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان سے جواب آتا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یحییٰ، ہاں زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، وَلَمْ نَجْعَلْهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس نام کا پہلے ہم نے کبھی کسی کو پیدا نہیں کیا۔ عمر کتنی ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام کو پیغام مل گیا، اب خود سے کہتے ہیں، قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، اللہ کیسے ہوگا؟ عرش والے یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بیوی میری اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، عرش والے بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، بس ہوگا جیسے وہ چاہے گا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، زکریا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کیا تھے؟ آپ کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا، دنیا جانتی نہیں تھی کہ زکریا نام کے کوئی اللہ کے نبی پیدا ہوں گے۔ جس رب نے آپ کو وجود بخشا ہے، کیا وہ آپ کے لیے بیٹا نہیں پیدا کر سکتا؟ اولاد فطری خواہش ہے، اور پھر اولاد بھی نرینہ، بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ ذو الجلال والاکرام اولاد نرینہ دے، لیکن میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو، عمل نکاح کے بعد ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتماد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہمارا تمسک، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمتوں پر ہمارا یقین، وہ سارا چند مہینے میں ہوا کے ذرات، ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں بکھر جاتا ہے۔ ہم سب حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں اور پھر دھکے کھانا شروع کر دیتے ہیں، بد اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں اور یہاں وہاں کی جا کے خاک چھانتے ہیں، اولاد نہیں ملی۔ اور یہ جو فلسفہ ہے نا
اسباب کا محتاج بندہ ہوتا ہے، رب اسباب کا محتاج۔ یہ قانون سمجھ لیں۔ ہم نے بنائے ہوئے ہیں مسائل، اسے اولاد نہیں ہو رہی، یہ منحوس ہے، اب اسے نکال دو، نئی لے آؤ۔ اولاد نہ ہونا نحوست کی دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویوں کو اولاد نہیں ہوئی؟ ہمیں بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے ذرا۔ اور میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے ملتمس ہوں، عورتوں میں یہ بیماری عام ہوتی، 1 سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، یہ منحوس ہے۔ میڈیکلی فالٹ اپنے بیٹے میں بھی ہو تو پھر بھی نحوست عورت میں ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نئی تلاش کرنے چڑھ جاتی ہیں۔ ویسے دوسری شادی کا نام لینا جرم ہے، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری، اور کرنی کیسے ہے؟ پہلی کو نکال کے۔ اور جب ہم یہ کہتی ہیں کہ جسے اولاد نہیں ہوتی وہ منحوس ہے، واللہ 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک، اللہ ذوالجلال والاکرام سے نا امید ہو کے غیروں سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تیرے عقیدے کا قضیہ صاف ہو گیا، کچھ نہیں رہا تیرے پلے ایمان کی صورت میں۔ تو یہ سمجھتا علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں، یہ بات سمجھ لیں، علاج کروانے میں کوئی حرج، لیکن یہ سمجھنا کہ جب ڈاکٹرز بے بس ہو جائیں، جب حکیموں کی پڑیاں کام نہ کرے، تو پھر پیروں کے تعویذ اور جنتر منتر کرنے والوں کے دموں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر قبر میں مرے ہوئے انسانوں کو اولادیں دیتے ہیں، پھر ڈھیریوں پہ جا کے چڑھاوے چڑھانے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر درختوں سے جا کے رسیاں باندھنے سے اور کسی کے چرنوں میں جا کے پیسے پیش کرنے سے یا دیگیں لٹانے سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام پہ بد اعتمادی ہے، اور جس کا اپنے رب پہ اعتماد نہ رہا اس کا ایمان نہ رہا۔ قانون کیا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہمیں دنیا میں بھی وارث چاہیے، اور مرنے کے بعد بلندی درجات کے لیے بھی پیچھے اولاد چاہیے۔ اپنے مشن کا، اپنی دنیاوی مال و متاع کا وارث بھی چاہیے، عقیدہ توحید کی دعوت کا اس منبر کا وارث بھی چاہیے۔ اس کے لیے ہم مانگتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس دوا کے لیے بھی جاتے ہیں، ہم اطباء کے پاس علاج کے لیے بھی جاتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، دینا تو نے ہے، دعا کریں گے کہ تیرے نبی کا حکم اور سنت ہے، لیکن دینا تو نے ہے، تو دے گا ہم تیرے لیے شکر گزار ہیں، تو نہیں دے گا تو ہم اس پہ صبر کریں گے، تیرا دروازہ چھوڑ کے غیر کے پاس مانگنے نہیں جائیں۔ کتنے سال انتظار کیا ہے جناب زکریا علیہ السلام نے؟ بات سمجھیے ذرا، کتنے سال انتظار کیا؟ خود کہتے ہیں میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سال انتظار کیا؟ جب فرشتوں نے، ابراہیم کہتے رب ہب لی من الصالحین، عرش والے کوئی نیک اولاد عطا کر دے، اچھا صالح بیٹا دے دے۔ داستان لمبی ہے، فرشتے آئے انسانی شکل میں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے اور خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم، اللہ نے تیرے لیے ایک بیٹے کی خوشخبری بھیجی۔ گھر والی داخل ہوئی اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے رخسار پیٹتی ہوئی، فسکت وجہہا فقالت عجوز عقیم، اپنا چہرہ پیٹتی ہوئی آئی، انہوں نے کہا تم بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو، کیسے ہوگا بیٹا؟ میں اس قابل ہوں؟ وہ جس نے کہا ہے ہم تو اس کا پیغام لے کے آئے تھے، تم جانو وہ جانے،
وہ اس قابل ہے کہ اس بڑھاپے میں تجھے اولاد دے دے. یہ عزم و حوصلہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا یہ معیار. انبیاء کے تذکرے محض تاریخ نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ عقیدہ ہے. بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت سے مایوسی اور کسی غیر کے پاس گئے. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے وارث دے جو میری میراث بھی سنبھالے اور یعقوب علیہ السلام کی میراث بھی سنبھالے. تو کوئی وہاں عقل مند ہوتا تو وہ کہتا کہ یعقوب علیہ السلام کی قبر پہ چلے جاؤ یار، وہاں سے جا کے مانگ لو. پہنچے ہوئے، ان سے بڑا پہنچا ہوا کوئی کائنات میں. یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یاری سنی و یارث من آل یعقوب. اللہ مجھے وارث چاہیے جو میری میراث بھی سنبھالے اور آل یعقوب کی میراث بھی سنبھالے. بھئی جاؤ نہ جا کے یعقوب علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سوال کرو، ان کے باپ اسحاق کی قبر پہ سوال کرو علیہ السلام، ان کے باپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ سوال کرو جو اللہ کے خلیل ہیں. نہیں، اللہ مجھے یعقوب کے منہج توحید کو، دعوت اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے وارث چاہیے جو میرے منبر پہ کھڑا ہو، جو یعقوب کی میراث کا رکھوالا ہو. وہ خالصتاً صاف ستھرا سچا عقیدہ عرش والے کے ساتھ کبھی کسی حال میں کسی کو شریک نہیں کریں گے.